औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गुलाम रसूल। आज की वीडियो का टाइटल है मौत। मौत अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखी है, जिससे हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई शख्स बचपन में ही मर जाते हैं, कोई बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं, कोई जवानी में ही मर जाते हैं, कोई दहशतगर्दी की जद में, कोई टारगेट किलिंग की जद में, कोई शहीद हो जाते हैं, कोई बीमार की हालत में मर जाते हैं। मौत मुकर्रर है। जिस दिन आपका मौत लिखी हुई, उस दिन एक सेकंड आगे या एक सेकंड पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और मौत लाहक हो जाती है। इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लेकर और बेलवी मकतब फिक्र को लेकर मौत के हवाले से डिस्कस करनी है, तो लिहाजा आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनेगा। एक ऐसी करामत सुनाता हूँ जो आपने बहुत कम सुनी, बहुत कम सुनी होगी। आपने ये करामत सुनी है गौसे आजम की कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन नहीं मरता था। हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी। उस दिन सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। का कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हजरत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं गैब से सेब चाहता हूँ, और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हवा में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनमें से एक उसको दिया, यानी खलीफा को दिया। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो निहायत सफेद था, उससे मुश्क की सी खुशबू आती थी। और खलीफा ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो उसमें कीड़े थे। तो खलीफा कहने लगा ये क्या बात है? मैंने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में निहायत उम्दा सेब देखा। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अबुल मुज़फ्फर तुम्हारे सेब को जुल्म के हाथ लगे तो उसमें कीड़े पड़ गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब अली भाई की वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत हर जबरदस्त। जान को मौत का मजा चखना है और ये बात बिल्कुल तय है कि हर शख्स की मौत की जगह, टाइम, सेकंड्स तक अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया उसकी तकदीर में। वो आगे पीछे नहीं हो सकती, नेवर, नॉट एट ऑल। और ये जो बुखारी मुस्लिम में है ना कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए, उसके रिस्क में फरावानी हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, तो ये भी तकदीर में लिखा हुआ होगा कि इसकी उम्र है 60 साल, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करेगा, अल्लाह ताला इसकी उम्र 70 साल कर दे। वो भी लिखा होगा, वो 70 ही डिफाइन हुई है। वो 60 का 70 बनने के बाद जो 70 है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी? तो ये अल्लाह ताला के ये फैसले हैं। कुरान हकीम बिल्कुल वाज़ेह है। सूरह अल इमरान में आता है कि जब ग़ज़वा उहद के मौका के ऊपर मुनाफिकीन ने कहा ना कि हमने अपने भाइयों को मना किया था कि उहद के मैदान में ना जाओ वरना कत्ल हो जाओगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इनकी मौत का वक्त आ चुका होता ये खुद खींचे चले जाते अपनी मक्तल गाहों की तरफ, ये अपने आप को रोक भी ना पाते। फिर सूरह निसा में है कि तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो ना, मौत तुम्हें वहां पे भी आके जाएगी। वो मौत को आप टाल नहीं सकते, एक लम्हा ना आगे होगी ना पीछे। सूरह लुकमान के बिल्कुल एंड में आता है ना कि 5 उलूम अल्लाह ताला के साथ खास है। उनमें एक है कि कोई जान नहीं जानती कि उसको किस जमीन में मौत आएगी। हाँ, अल्लाह ताला वही के जरिए बता दे। जैसे मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से एक दिन पहले जमीन पे लकीरें खींच दी थी बदर के मैदान में। यहाँ कल अबू जहल की लाश होगी, यहाँ उतबा की होगी, यहाँ उमय्या इब्न खलफ की होगी। सर अब आप उमर सीरीज देखें ना, वहां आपको लाशें पड़ी हुई नजर भी आएंगी। ठीक हो गया जी? तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले डिफाइन कर दी थी सारी चीजें। तो ये अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिए बताया था। अल्लाह ताला बता सकता है अपने पैगंबर को। तो वाकई मौत का वक्त मुकर्रर है, वो टल नहीं सकता। लेकिन इस पे ये भी सवाल होता है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो फिर उसका क्या कसूर है? वो अल्लाह ताला का एक कानून है, उसने मरना तो था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने रूल्स और रेगुलेशन के साथ दुनिया को जोड़ा हुआ है। सूरत बकरा में आया कि किसास में इंसानियत की जिंदगी है। सूरत मायदा में आया जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक शख्स की जान बचाई पूरी इंसानियत की जान बचाई। लिहाजा ये जो कोई किसी को कत्ल करेगा तो कुरान में है किसास के अंदर इंसानियत की जिंदगी है। इंसानियत 2 चीजों में चल रही है, एहतराम जान और एहतराम माल। अगर ये 2 चीजें निकल जाए तो माशरा नहीं चल सकता।
گوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے؟ بغیر ریلیجن کے بھی احترام جان احترام مال ہے، جسٹس ہے، انصاف ہے، عدالتیں آزاد ہیں، جہاں پہ احترام جان بھی احترام مال بھی ہے۔ سالوں تک وہ ثبوت ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں، یا بندے پکڑ کے غائب ہو کے مرا جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ اٹھایا گیا، نہ عدالتوں کو پتا ہوتا ہے نہ اور کسی کو پتا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ریونج کریٹ کریں گی نا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے، عدالت سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے، عدالتیں آزاد ہوگی باقی سارا سسٹم بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ مار کے لڑے انہوں نے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو۔ یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلمایا ہے، ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ، تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو، اور میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی، شہادت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ڈیفائن کرے گا۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، ظاہر تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی، تو جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی، کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں، اور سر ایئر کریش میں لوگ بچ گئے ہوئے ہیں، اور تو اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا، کئی بم پھٹتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ زندہ سلامت مل جاتا ہے وہاں سے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ بڑا ہے، یعنی وہ ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے تو، اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے۔ موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے سر، میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے۔ اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا 2050 کے اندر، پوری دنیا مل کے بھی مجھے 2049 میں بھی نہیں مار سکتی، آج 2018 میں تو تصور بھی نہیں ہے۔ اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے 2018 میں ختم ہونی، چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہو، چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ گردوں کے فیلئر کے ذریعے ہو، چاہے برین ہیمریج کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا۔ دیکھ لینا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں 3 ٹائمز جو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کی بیوی 1 سال سے زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی ہیں۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی؟ بالکل۔ علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا؟ سب کچھ کروایا، بچا سکے؟ نہیں۔ غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوتے تو شاید بچ ہی جاتا۔ سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتاتے ہیں، موت کا وقت لکھا ہوا ہے سر، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، چاہے اسے موت آ جائے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویڈیو کمال کے ویڈیو تھے، خاص کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بڑا لاجواب ویڈیو تھے، کیونکہ ان کے ہر جواب قرآن سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ، اور ان کی بیانات بڑا لوجیکل اور انفارمیٹو ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک مولانا کی ویڈیو دیکھا، وہ کچھ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا قصہ سنانے والا ہوں جو اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس دن غوث پاک سے کسی نے مصافحہ کرتے ہیں اس دن اس کا موت نہیں ہو جاتی ہے، لہذا غوث پاک سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ صبح سے لے کر شام تک رش پڑے رہتے ہیں، بڑے بڑے قطاروں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اس دن اس کی موت نہیں آئے گی، وہ گارنٹی تھے۔ پھر اس کی جواب میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو میں ہمیں یہ سننے کو ملا کہ موت ایک مقرر اور معین ہے۔ موت جس دن آپ کی موت ہوگی اس دن سے 1 سیکنڈ آگے ہوگی یا 1 سیکنڈ پیچھے ہوگی۔ وہ حضرت خالد بن ولید کی مثال دیتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ مارکیں لڑی ہیں۔ خالد بن ولید یہی کہہ رہا تھا کہ میرے جسم میں ایک ایسا حصہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر تیر اور نیزے اور تلوار کی نشان نہیں ہو، لیکن
اس کو شہید ہونے کی شرف نہیں تھی، لیکن وہ بیمار کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو بھی یہی اختیارات نہیں دی کہ وہ موت کو ٹال دیں۔ صرف ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موت کے فرشتے آپ کی روح قبض کرنے آئے تھے تو آپ سے اجازت لیے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پائے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ شفیع المظلمین تھے، آپ رسول رب العالمین تھے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ اختیارات نہیں تھے کہ وہ موت کو ٹال دیں۔ اگر میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر غوث پاک سے مصافحہ کرنے والے لوگ ایک دن کی گارنٹی لے سکتے ہیں، لیے جائے، تو غوث پاک کو کیوں موت ہوئی؟ کیا غوث پاک انسان نہیں تھے؟ کیا غوث پاک اللہ کے مخلوق نہیں تھے؟ اگر تھے تو اس کو موت لاحق ہو جاتے۔ اگر وہ ایک دن لوگوں کی گارنٹی دے سکتے ہیں تو اس کا موت کیوں لاحق ہوئے؟ اگر اس کے پاس اتنی حکمت ہو تو آج بھی وہ زندہ ہو جاتی ہے، آج بھی وہ زندہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رزق اور موت کے اختیارات کسی کو نہیں دی، بلکہ اس نے اپنے پاس خود رکھی ہیں۔ ہماری مکتبہ یعنی بریلوی مکتبہ فکر رکھنے والے فرقے ایسی غوث پاک کی کرامت کے بارے میں، ان کی حکمت کے بارے میں بتاتے ہیں، سم ٹائم وہ شرکیہ کلمات میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم انسان لاشعور اور احساس لیس ہیں، جس کے سبب جو ہے نا ہم اس کی شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کے صحیح معنوں میں یعنی سمجھنے کی کوشش کی ہیں تو ان کی کہانیوں کو شاید آپ جو ہے نا درست ثابت یا درست نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن اور مجید میں کہیں ایسے مینشن نہیں ہیں کہ کسی اعلیٰ بزرگ سے مصافحہ کرنے والے لوگ جو ہے نا ایک دن کی گارنٹی لے سکتے ہیں موت سے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگا، اس مولانا کی ویڈیو کیسے لگا، حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی یعنی ویڈیو کیسے لگا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کیسے لگا، کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہی کریں، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔